السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سلسلے میں ذرا بھائی اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، جہاد جس طرح ایک جدوجہد کہتے ہیں کوشش، اور جب آپ کوشش کریں گے نا تو اس کی مخالفت ہوگی، اور اس مخالفت کا جو آپ مقابلہ کریں گے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی کوشش سے مخالفت ہی کو نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس چیز کا آغاز ہی نہیں کر رہے ہیں جس کے بعد جہاد ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ توحید کی دعوت جب دیں گے اس کے مخالف ایک رد عمل آئے گا، یعنی شیطان بھی ایکٹیو ہے نا، وہ بھی اپنا چیلوں کو ورگلائے گا، الزامات لگائے گا، آوازیں کسے گا، اور پھر اس کو ہر طریقہ اختیار کرے گا، لالچیں دے گا، خوشامد کرے گا، اور پھر دھونس بھی ڈالے گا، پھر دھمکیاں دے گا، پھر یہ معاملہ بہت آگے بھی جا سکتا ہے۔ اس کی ساری مثالیں صحابہ کرام کے دور کی موجود ہیں۔ تو جو مخالفت ہوگی نا، اس مخالفت کا جو آپ مقابلہ کریں گے اللہ کے بھروسے کے اوپر، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس کا ابتدائی مرحلہ دعوت ہوتا ہے اور آخری مرحلہ قتال ہوتا ہے۔ اس کے درمیان میں بھی مرحلے ہیں، ہر مرحلے کے اوپر آپ کو آزمایا جائے گا۔ دعوتی دور کی آزمائشیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ہجرت کرنا پڑتی ہے، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ جب آپ ہجرت کر رہے ہیں، حالانکہ بظاہر تو آپ نکالے جا رہے ہیں، اپنے علاقے سے نکل رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، قید و بند میں ڈالے جا رہے ہیں، تو اس کا آپ جو صبر کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے، پوری پلاننگ کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، یہ جہاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نہ لڑائی لڑنے جائیں، وہ مارنے آئیں گے، آپ دعوت تو دیں۔ یہ سارے نمونے موجود ہیں۔ دیکھیے مشرکین مکہ مارنے آئے تھے مدینے میں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نہیں مکے میں پہلی دفعہ گئے تھے، پہلے وہ مارنے آئے تھے، دوسری دفعہ پھر آئے، پھر تیسری مرتبہ آئے، اس انداز سے آ رہے ہیں حق کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ تو ان کا جو مقابلہ کیا ہے آگے مسلمانوں نے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا انداز بھی ہوتا ہے، اب وہ نہیں آئیں گے بلکہ اب آپ جائیں گے، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے پھر آپ جو بھی کوشش کریں گے، جتنے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، جس طرح ذوالقرنین علیہ السلام کا ہے وہ واقعہ آتا ہے، کبھی مشرق کی طرف جا رہے ہیں، کبھی مغرب کی طرف جا رہے ہیں، کبھی وہ سامنے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے جہاد۔ اسی انداز سے سلمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب حدود آگے بتاتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن یہ اگلی جو حکومت ہے وہاں تو سورج کی بندگی ہو رہی ہے، اور ان کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے، خالق کو چھوڑ کر یعنی سورج کی سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک عورت کو انہوں نے اپنا لیڈر بنا لیا ہے۔ یہ دو باتیں الگ اندازہ لگائے میرے بھائیوں، کتنی اور چیزیں اس حدود نے دیکھی ہوں گی اڑتے ہوئے، کتنی چیزیں دیکھی، لیکن کسی چیز نے اس کو حیران نہیں کیا سوائے ان دو باتوں کے کہ اس انسانوں کو کیا ہو گیا ہوئے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدے کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو حکمران بنا لیا انہوں نے، اتنی بھی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ تو اس طرح شرم دلائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہ تم سے تو حدود زیادہ وہ توحیدی ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں بہنوں اور بھائیوں، یعنی اندر اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلمان علیہ السلام لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ تو لشکر جو لے کے آ رہے تھے تو کیا سمجھتے ہیں، وہ کوئی ختم شریف کھانے جا رہے تھے؟ وہ توحید کی دعوت دینے اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے فوجیں نکلی ہوئی تھیں۔ تو اس وقت اس نے یہ اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ وہ تمہیں پاؤں سے مسل دیں گے، ان کو پتہ بھی کوئی نہیں چلے گا، عالم الغیب کوئی نہیں ہے، نہ وہ مومن عالم الغیب ہیں، نہ سلمان علیہ السلام عالم الغیب ہیں۔ تو لیکن معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ آواز چیونٹی کی سلمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ تو پھر انہوں نے اس طرح شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے جو کہیں گے، میرے مالک مجھے قابو میں رکھنا، کہ کتنا آپ نے میرے اوپر انعام کیا اور کتنا آپ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے اس انداز سے۔ تو یہ جہاد ہے میرے پیارے بھائیوں، کہ جو آپ توحید کی دعوت دیں گے اس کے رد عمل میں جو آپ کی مخالفت ہوگی، چاہے وہ اپنے گھر سے ہو اس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے محلے سے ہو اس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے گاؤں سے ہو پورے اس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، پھر علاقے کے گاؤں وہ سارے مل جائیں گے، جس طرح ہمارے خلاف یہ مل گئے تھے، ارد و گرد کے سارے گاؤں مل گئے تھے آپس میں، اور آگے معاملہ تھوڑا بڑھتا جا رہا تھا، بلکہ طاہر القادری نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ سیشن تک آپ لڑو، جب ہائی کورٹ میں آئے گا تو اوپر لیول جب آئے گا تو پھر میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا۔ کس طرح منہ کی کھائی انہوں نے سب نے۔ تو اصل میں یہ جو محمد حنیف اور یہ دوسرے لوگ کیوں اس معاملے میں مارے گئے ہیں، سعید اور یہ یعقوب بھی اور یہ دوسرے بھی،
یہ مخالفت کو برداشت نہیں کر سکے ہیں. بس یہ کہتے ہیں بس سٹیج لگا کے دو، بس فنڈ اکٹھے کرو، مسجدیں بناؤ، تبلیغی جماعت والوں کی طرح چلتے رہو. یہ جہاد نہیں کر سکتے، جہاد سے ڈرے ہیں. اصل میں اللہ کے راستے میں جہاد جو کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ مجاہدین کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. باقی یعنی اگر کوئی اس ایمان عقیدے کو مان لیتا ہے نا، صرف انفرادی طور پر بھی، اور جہاد نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر کمزوری ہے، تو یقین کیجئے وہ بھی ہمیشہ کی آگ سے بچ جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا. ذرا غور کریں، جنت سے اوپر، حالانکہ جنت ہی کیا کم چیز ہے، جنت سے اوپر ایک یعنی درجہ ہے زمین اور آسمان جتنا، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ، پھر ان درجات کے درمیان بے شمار درجات ہیں، پھر چوتھا، غور کرتے جائیں، پھر آخر ظاہری بات ہے ایک 100 نمبر والا درجہ آتا ہے. تو جو 100 نمبر والا آخری ہے نا، اس کا نام ہے جنت الفردوس، اور اس سے اوپر عرش الرحمن ہے، اور اس کے اوپر ہمارا مالک ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وسوسے جانتا ہے، اور اپنے بندوں پر شفقت کرتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی خاطر کون کر رہا ہے، اور اس کے مخالفین جو ہیں وہ بھی ان کی باتیں بھی سن رہا ہے، ان کی میٹنگوں کو بھی وہ جان رہا ہے. سب کچھ ایک ایک لفظ کیا نیتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں میرے پیارے بھائیوں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان خالص کے اوپر جہاد، اور بہت بڑا جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری درجے تک اگر کوئی چلا جائے تو اس کا تو کہنا ہی کیا. اور بخاری روایت لائے جو شروع میں تبلیغ کرتے ہوئے، حالانکہ جنگ نہیں ہے، تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہیں، کوئی ہتھیار بھی لے کر نہیں گئے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کو کوئی مار دیا جائے، کوئی مارے ان کو، تو امام بخاری روایت لائیں گے اسی طرح کے شہید ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت سمجھو، گمان بھی نہ کرو، وہ تو صحیح معنوں میں زندہ ہیں، جنتوں کے اندر جا رہے ہیں، جنت کی نہروں کے اوپر انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا. عرش الرحمان کے نیچے ان کے محلات، اندازہ لگائیے، اللہ کے عرش کے نیچے سونے کے محلات، جن کے اندر کتنے کتنے ان کے گھر ہیں، ان کے کمرے ہیں، آتے جاتے ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. خوبصورت جیون ساتھی ان کو مل گئے، خوبصورت قسم کے نوجوان لڑکے ان کو خدمت گزار کے طور پر مل گئے، ان کے نوکر سرونٹس وہ مل گئے ان کو. پھر دوستیاں ہیں، انبیاء سے ملاقاتیں ہیں، شہداء سے ملاقاتیں. یہ اللہ کے بندو کتنی بڑی شارٹ کٹ ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے. یہ اس اگر شوق کے ساتھ دل دھڑکیں، اور اللہ کے راستے میں جو قتل ہونا، یعنی اللہ کے راستے میں، توحید کے راستے میں، ایمان کے راستے میں، تو یہ دنیا کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے، اور دنیا کی سب سے بڑی دعا ہونی چاہیے اپنے مالک اور خالق سے. اور مالک خود دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ خواہش پوری کرے گا مومنوں کی انشاءاللہ. پھر ہمیشہ کے لیے خوشیاں خوشیاں، عیش ہی عیش ہے. اللہ کے بندو ختم ہو جائیں گی یہ دنیا کی باتیں، نہ دعوتی کوئی دینا، نہ تبلیغ کرنا، نہ نماز، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ، کچھ بھی نہیں ہے. یقین کیجئے کچھ بھی نہیں. اس کے بعد عیش ہی عیش ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے عیش کے، سوائے عیش کے. اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے جس کو ملا دے، بتائیے اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے.